تعلیم میں اقوام کی تعبیر۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا جو ہے ٹاپک ہے وہ دی لاسٹ سرمن آف دی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے۔ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ورڈس میننگ بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ورڈس میننگ لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے اپنی کاپیز پہ اتار لینا ہے اور بکس پہ انڈر لائن کر لینا ہے۔ تو پہلے شروع کرتے ہیں اس کے ورڈ میننگ۔ کورز کا مطلب ہے احاطہ کرنا، اسپیکٹس کا مطلب ہے پہلو، اسی طرح ہمارے پاس ہے اوکیجن، اس کا مطلب ہے موقع۔ سرمن کا مطلب ہے ہمارے پاس خطبہ، ایڈریسڈ کا مطلب خطاب کرنا، ڈیووٹ کا مطلب ہے وقف کرنا، گائیڈ لائنز کا ہمارے پاس مطلب ہے رہنمائی اصول۔ آٹھواں ورڈ میننگ ہے ہمارے پاس ہیومینٹی۔ ہیومینٹی کا مطلب ہے انسانیت، ایمڈ کا مطلب ہے مقصد، ایکسٹریکٹ کا مطلب ہے حصہ یا ٹکڑا۔ اسی طرح 11واں ہمارے پاس ورڈ میننگ ہے پریز۔ پریز کا مطلب ہے تعریف کرنا یا تعریف۔ پارڈن کا مطلب ہے معافی مانگنا، ریفیوج کا مطلب ہے پناہ، کونسیکوینسز کا مطلب ہے انجام۔ ایول کا مطلب ہے برائی، ڈیڈز کا مطلب ہے اعمال، ایسٹرے کا مطلب ہے ہمارے پاس گمراہ ہو جانا یا گمراہ ہونا۔ سورنٹی کا مطلب ہے مختار کل، بونڈس مین کا مطلب ہے ہمارے پاس غلام، اور آخر والا جو ہے کانفیڈریٹس کا مطلب ہے ہمارے پاس شریک کار۔ یہ آپ سب کے ورڈ میننگ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ان کو آپ نے کاپیز پہ اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے اور بکس پہ انڈر لائن کر لینا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس پہلی لائن ہے اسلام کورز آل دی اسپیکٹس آف ہیومن لائف۔ اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ آیا ہے کورز یعنی احاطہ کرنا، اسپیکٹس کا مطلب ہمارے پاس پہلو۔ تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی کہ اسلام انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجین بٹ آلسو کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہ نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی لاسٹ رسول آف اللہ آلمائٹی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آگے ہمارے پاس ایٹ دی اوکیجن آف پرفارمنگ حج ہی ڈلیورڈ ہز لاسٹ سرمن آن 9 ذی الحج 10 AH۔ اس کے لائن کے ہمارے پاس اندر آیا ہے ورڈ اوکیجن، اس کا مطلب ہے موقع۔ سرمن کا ہمارے پاس ہے خطبہ مطلب۔ اب اس لائن کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی 10 ہجری 9 ذی الحج کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا حج کی ادائیگی کے موقع پر۔ He addressed more than 100,000 companions and advised them to devote their lives for the service of Islam۔ اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ ہے ایڈریسڈ، خطاب کرنا، اور ڈیووٹ اس کا مطلب ہمارے پاس وقف کرنا۔ تو اس لائن کی ہمارے پاس اردو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو خطاب کیا اور انہیں کہا، نصیحت دی کہ اپنے جانوں کو قربان کر دیں اسلام کی خدمت میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ He taught them so that they might gain the glory of Allah Almighty، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اگلی لائن ہمارے پاس He taught them how to lead their lives according to the true spirit of Islam۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ کیسے اپنی زندگیاں اسلام کے سچے جذبے کے ساتھ گزاری جائیں۔ In the sermon he gave such guidelines to the Muslim and to the entire humanity that aim to improve their social, personal and moral and political life۔ اس لائن میں ہمارے پاس ورڈ ہے گائیڈ لائنس یعنی رہنمائی کرنا، ہیومینٹی یعنی انسانیت، ایمڈ کا مطلب ہے مقصد۔ تو اس لائن کی ہمارے پاس اردو یہ ہوگی، اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اور پوری مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو کیا ہے ایسے رہنمائی اصول دیے جن کا مقصد ان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور کیا ہے اخلاقی زندگی کو بہتر بناتی تھی۔ ہیئر از ایکسٹریکٹ فرام دی سرمن، خطبے کا کچھ حصہ یہ ہے۔ ایکسٹریکٹ لفظ یوز ہوا ہے، اس کا مطلب ہے حصہ یعنی ٹکڑا۔ آل پریز از ڈیو ٹو اللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پریز کا مطلب تعریف، سو وی پریز ہم، تو ہم اس کی کیا ہے تعریف کرتے ہیں۔ اینڈ سیک پارڈن اینڈ وی ریٹرن ٹو ہم، اور ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس وی سیک ریفیوج ود اللہ فرام دی ایولز آف آور سیلف اینڈ فرام دی ایول کانسیکوینسز آف آور ڈیڈس۔ ریفیوج کا مطلب ہمارے پاس پناہ، اور کانسیکوینسز انجام کو کہتے ہیں، ڈیڈس کا مطلب اعمال، اور ایول کا مطلب برائی۔ پارڈن مطلب معافی مانگنا۔ تو اس لائن کی ہمارے پاس اردو یہ ہوگی، ٹرانسلیشن یہ ہوگی کہ ہم اب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس انجام سے جو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہوں اللہ
guides aright, there is none to lead him astray. جسے اللہ تعالیٰ کیا ہے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اینڈ there is none to guide him aright whom Allah leads astray. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی کیا ہے سیدھی راستے پہ نہیں لا سکتا یا سیدھا راہ نہیں دکھا سکتا. I bear witness that there is no God but Allah, the one having no partner with him. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد و یکتا ہے, اینڈ اس کا کوئی شریک نہیں. He is the sovereignty and to him is due all praise. وہ مختار کل ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں. sovereignty ہمارے پاس ورڈ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب مختار کل. ایسٹرے ہمارے پاس ورڈ یوز ہوا ہے, اس کا مطلب ہے گمراہ ہونا یا گمراہ کرنا. تو اس کے ہمارے پاس ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی کہ وہ مختار کل ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ہی گرینٹس لائف, وہ زندگی عطا کرتا ہے. اینڈ کازز ڈیتھ, اور موت کا سبب بنتا ہے. اینڈ از پاورفل اوور ایوری تھنگ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. تو اگلی لائن ہمارے پاس دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, دیر از نو گاڈ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد ہے. ہی فلفلڈ ہز پرومس اینڈ گرانٹیڈ وکٹری ٹو ہز بانڈس مین. وہ کیا ہے اپنا اس نے وعدہ پورا کرتا ہے اور اس نے کیا ہے اپنے غلاموں کو, اپنے بندوں کو کیا ہے فتح, کامیابی عطا فرمائی. اینڈ ہی alone rooted the confidence of the enemies of Islam. اور اس واحد اکیلے نے, یکتا نے کیا ہے اپنے اسلام کے دشمنوں کو کیا ہے ناکامی دی یا فاش کیا. اس لائن میں ہمارے پاس لفظ یوز ہوئے ہیں بانڈس مین, اس کا مطلب غلام. کانفیڈریٹس کا مطلب ہے ہمارے پاس شریک کار, یعنی دشمن, اسلام کے شریک کار, شریک ہونے والے. اچھا آگے ہمارے پاس او پیپل لسن ٹو مائی ورڈز, اے لوگو میری باتوں پر غور سے عمل دیکھو سوچو. او پیپل لسن ٹو مائی ورڈز, اے لوگو میرے الفاظ غور سے سنو. فور آئی ڈو ناٹ نو ویدر وی شیل ایور میٹ اگین اینڈ پرفارم حج آفٹر دس ایئر. کیونکہ میں نہیں جانتا کہ کیا اگلے سال ہم حج ادا کر سکیں گے یا نہیں, ہم مل سکیں گے دوبارہ یا نہیں. او پیپل, اللہ سے, اے لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا کہتا ہے, او پیپل وی کریٹڈ یو فرام ون میل اینڈ فرام ون فیمیل اینڈ میڈ یو انٹو ٹرائبس اینڈ نیشنز. اے لوگو ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے اور تمہیں کیا ہے قبائل میں اور قوموں میں بانٹ دیا ہے. سو ایز ٹو بی ناؤن ٹو ون another, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ویئرلی ان سائٹ آف اللہ, یقیناً اللہ کی نظر میں, دی موسٹ آنرڈ among us you is the one who is most God fearing. اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزیز وہ ہے جو کیا ہے خدائے خوف رکھتا ہے, یعنی اللہ سے ڈرتا ہے. An Arab has no superiority over an non-Arab, or nor does an non-Arab has any superiority over an Arab. Also a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white, except by pity and good action. اس لائن کے ہمارے پاس ٹرانسلیشن کچھ یوں ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر, مع سوائے اس کے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اس میں تقویٰ ہو. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ہماری ٹرانسلیشن ہوتی ہے, باقی اگلی ٹرانسلیشن ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے. تو یہاں تک امید آپ سے تعلیم میں اقوام کی تعبیر.